چلیے اصل ہے عمل. تو جتنے بھی اچھے اعمال ہیں وہ اصل میں شکر کی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دین کا جو قاعدہ ہے وہ دین دو قاعدوں پر کھڑا ہے، ایک ہے ذکر اور ایک ہے شکر. اب وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ تو آیت ہوگی. اچھا اس آیت کو آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی لیکن بس ہم نمبر بتا دیں اس آیت کا. اس کا نمبر ہے 152 سورہ بقرہ میں. 152 سورۃ البقرہ. اس کو مطلب یہ آیت یاد رکھنے کی بھی ہے اور شاید آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم ہم کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے اور ہمارا شکر ادا کرو اور دیکھو ہمارے ساتھ ناشکری نہ کرنا. وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ ناشکری نہ کرنا. جیسے آپ نے فرمایا کہ صرف زبان سے نہیں ہے عمل بھی، اسی طرح جو ناشکری ہے وہ تو مرضی بھی بہت سخت ہے. کیا کر رہے ہیں ناشکری کر رہے ہیں، اس میں تو عمل بھی آتا ہے ظاہر ہے لیکن زبانی جو اس کا اظہار ہے وہ بھی ہے. مطلب یہ کہ جب آدمی کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ ناشکری ہے. کوئی بھی گناہ ہے 152 سورۃ البقرہ. اسی لیے ہر گناہ جو ہے وہ اصل میں ناشکری ہے. اب جیسے آپ بسکٹ کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، ختم ہو گیا، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اب اس کا کوئی حق بھی تو بنتا ہے. اب کھانا کھانے کے بعد اب اسی کی ناشکری کریں تو یہ تو زیب نہیں دیتا. تو اس وجہ سے جیسے کسی بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو تھوڑے عرصے کے لیے بیمار کرتا ہے، فلو آ گیا، نزلہ زکام ہو گیا، تو اس لیے کہ اس کو چوکا دے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا 3-4 روز میں، ہفتہ بھر میں. لیکن وہ اب صحت جو ہے اسی قدر ہوتی ہے. اب دیکھیں جب فلو ہوتا ہے تو ابھی ڈاکٹر ناصر صاحب نے مجھ کو دوا دی کہ آپ سب یہ لیجیے آپ. تو خیر السلام علیکم، خیر کھائی الحمدللہ، بہت افاقہ بھی ہوا. لیکن آواز دیکھیے صاحب، وہ آواز بولنے میں تکلیف تھی. دوا سے پہلے بولنے میں تکلیف تھی. اور دیکھیے یہ بولنے کی تکلیف جو ہوتی ہے صاحب، وہ چونکہ بولتے رہتے ہیں صحت کے عالم میں تو فرق نہیں پڑتا، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا. اور پھر جب بولنے میں تکلیف ہوئی تھی تب ہو رہا تھا کہ اب ہم اونچی بات نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، عجیب پرابلم. تو یہ ہر چیز صاحب اللہ کی نعمت. اللہ تعالیٰ اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیماری لاتا ہی اس وجہ سے کہ تم کو شکر کا موقع ملے کہ یار یہ صحت شکر ہے بھائی، صحت نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کریں. کب چھن جائے یہ. تو یہ جو ہے صحت جو ہے یہ بہت بڑی وہ ہے. تو اسی لیے بیماری جو ہے یہ نعمت ہے، ایک طریقے سے نعمت ہے کہ اس سے ذرا انتباہ ہو جاتا ہے. وہی سب کے ساتھ آتی ہے، سب کے ساتھ آتی ہے. تو یہ تو ہمیشہ زندگی بھر کر لگا ہوا ہے. جیسے کہا گیا صاحب بعض سنتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ ایک مرتبہ کریے گا لیکن آپ کے ساتھ ہمیشہ لگیں گی. کریں گے آپ ایک مرتبہ لیکن وہ سنت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا ثواب فل ٹائم مل رہا ہے، حالانکہ وہ سنت آپ نے ایک مرتبہ کی ہے. مثال کے طور پہ داڑھی ہے، داڑھی آپ نے رکھ لی، اب یہ روز کام تھوڑی کہ آپ کر رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ کر لیا آپ نے. اب یہ ایسی سنت ہے کہ صاحب یہ آپ نے ایک مرتبہ کی لیکن لگی ہوئی ہے، زندگی بھر لگی ہوئی ہے. وہ حد یہ ہے کہ ایک ایسی سنت ہے کہ جب آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، جب
تو کفن میں بھی جائے گی، صرف یہ واحد چیز ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی. دیکھیے داڑھی وہ سنت ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی، باقی کچھ نہیں جائے گا. حالانکہ داڑھی کو آپ لے کے نہیں آئے تھے، یہ آپ نے دانستہ اس کو رکھی جا کے نبی کی سنت ہے اور دوسرے نبیوں کی سنت ہے. تو آپ سوچیے کہ داڑھی وہ سنت آپ ایک بار کریے گا زندگی بھر آل دا ٹائم آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. جب مجھے میں نے قریب بتائی فادر صاحب نے یہ کہا کہ بیٹا یہ تم رکھ لو ایک دفعہ اور آتا ہے تو 24/7 آپ کو ہمیشہ ثواب ہوتا ہے. ثواب یہی بات وہی بات مطلب آپ کے سسر نے کہی کہ بیٹا ایک بار رکھ لو، ہر وقت ثواب ملے گا. رکھیں گے آپ ایک بار تو اس وجہ سے تو یہ جو ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایم نہ کریں ثواب ہمیشہ ملے گا. تو بہرحال اچھا ایک اس آیت میں ایک چیز اور ڈاکٹر صاحب بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو لاز ہے جو اللہ نے خود بنائے اپنے لیے، سمجھ لیجیے جسے اللہ نے پاشی میں فرمایا کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں واقع ہوگی، ویسے ہی رہیں گے سب کے لیے. سمجھا؟ تو یہاں پر بھی پھر وہی قانون صاحب آ گیا، فاذکرونی اذکرکم، کہ جب تم ہم کو یاد کرو گے تو ہم تم کو یاد کریں گے. یہاں بھی یاد کرنا دو قسم کا ہے، بلکہ آپ مجھے تین. یہ پہلا یاد کرنا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا ہی نہیں. وما کان ربک نسیا، اللہ نے فرمایا تمہارا رب جو ہے کچھ بھولتا نہیں. لیکن یہاں پر خصوصیت والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد ہے ہم نے پیدا کیا، ہم جو کھانے پینے کو دیں گے اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، تو اللہ بھولتا نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو ہے خصوصیت کی بات ہے، خاص طور پر جس سے محبت ہوتی ہے نا پھر آپ اس کو یاد کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ آپ کو یاد کرے گا. مطلب اب یہ آپ وی آئی پی والے ہے. تیسری بات یہ ہوئی کہ یہاں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر تم کوئی اچھا کام نہیں کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو اس اچھے کام کی توفیق اللہ نہیں دے گا تم کو. تو جو پاشی میں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ، تو یہ توفیق جو ہے یہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کو نہیں ملے گی. اب رتی بھر کام کریں اس کو پہاڑ اللہ تعالیٰ بنائے گا. یہ جو دوسری ایک آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ جی ولا تکن، مطلب کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ، ولا کالذین، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، انسانوں نے بھلا دیا. تو اللہ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی حیثیت بھلا دی، ان انسانوں کو ان کی حیثیت بھلا دی کہ تم ہو کون. بعض ایسے ہوئے کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ سکتے ہیں. مطلب یہ ہے ذکی بھائی، اگر آج آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو خرافات ہی خرافات ہیں. لیکن بعض جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں تو یہ مطلب وہ اپنی حیثیت بھول گئے، اپنی حیثیت آپ بھول گئے. اور یا یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کا مقصد ہی بھول گیا، آپ کو اللہ نے پیدا کیوں کیا. اکثریت جو ہے وہ دیکھیے ہمارے اوپن ہاؤس میں اب کی آپ تھے نہیں تھے، آپ لوگ اس کو نہیں تھے، آپ بھی نہیں آئے تھے نا. میں آپ سے صرف شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آج انشاءاللہ 2:30 بجے بلکہ بڑی اچھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور عجیب بات یہ میں ابھی خواب دیکھ رہا تھا، یہ کوئی دیر پہلے بھی خواب ہوا کیا صاحب. عیسائیوں میں جو سب سے اینٹائی مسلم سینٹیمنٹ رکھنے والے جو گروپ ہے عیسائیوں کا وہ ہے بیپٹسٹ. بیپٹسٹ کو پتہ نہیں کیا گرج ہے ہم لوگوں سے. عام طور پر وہ نہ آتے ہیں، نہ عام طور پہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں. تو
کئی سال پہلے کی بات ہے یہاں. اچھا پھر بیپٹسٹ میں بھی جو صدر بیپٹسٹ ہے وہ اور بھی زیادہ وہ ہے. تو یہاں آپ نے دیکھا صدر بیپٹسٹ کا جارجین پارک میں ہیوج چرچ کا مطلب وہ ایک سٹی اندر. اب ہم 2-3 بار گئے, وہ پوری سٹی اندر, مطلب اس میں سب کچھ ہے بھائی. اسکول ان کے ہیں, ہاسپٹل ہے ان کا, بلڈنگ ہے, ان کو اسپورٹس کمپلیکس ہے, ان کے بازار ہیں ان کا. اب آپ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا. آپ جائیے تو پورا سٹی ہے. یہ مطلب جب اورلینڈو بنا تھا مطلب 50 یا 40 میں پورا علاقے خرید دیا تھا. تو ہیوج ہے بھائی. ایک دو کچھ تھا تو اس میں جانا ہوا تو میں نے دیکھا. تو کوئی 8-10 سال سے ہم لوگ کو ایسے انوائٹ کرتے تھے, جب انٹرفیت کا کوئی بھی ہوتا تھا ان کو انوائٹ, لیکن آتے نہیں تھے, آئے نہیں. سب لوگ آئیں گے وہ نہیں آتے تھے. پھر ایک ان کے یہاں کچھ کنونشن تھا, انہوں نے بلایا تو ہم چلے گئے. تو اب پھر یہ ہوا کہ 2-3 سال پہلے جب انٹرفیت افطار تھا ہم نے بلایا تو آئے. میں ایک آدمی ہے تو بڑا خوشی ہوئی بھائی آئے. پھر کچھ نہیں, لیکن ان کو بلاتے رہے. ابھی کووڈ-19 میں بھی خیریت معلوم کرتے رہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں, کرتے رہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے ان کا فون آیا, کہنے لگے بھائی وہ ہمارا کنونشن ہو رہا ہے ہمارے چرچ میں اور بڑی مخلوق آئے گی. ایسا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہم لوگ کو کوئی اسلامک سینٹر جانا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ ان سے بھی سیکھنا چاہیے کچھ, کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی ان کا سے انٹریکشن نہیں. تو ہم لوگوں نے کہا جانا چاہیے. تو لیکن یہ والنٹری ہے کہ جو بھی جانا چاہے. تو ہم لوگوں نے آپ کا اسلامک سینٹر کا انتخاب کیا ہے. از اٹ اوکے ود اس؟ تو ہم کو یقین ہی نہیں آنا. نہیں صاحب اوکے کیا, بالکل ویلکم. کب آنا ہے, کیا آنا ہے؟ تو بہر آج آئیں گے 2:30 بجے سے, 2:30 بجے سے 5 بجے. تو پوری بس آئے گی, اس میں 65 لوگ آئیں گے. 65 انہوں نے اپنا. تو 2:30 بجے سے اپنا 5 بجے تک یہاں رہیں گے اور اسلام سیکھیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مطلب کہہ رہے کہ ہم لوگ لمبا سیشن چاہیے کوشچن آنسر. تو ٹھیک کوشچن آنسر بھی ان شاء اللہ. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ دعا کریے وہ کامیاب رہنے. بڑی خوشی بات وہ آ رہے ہیں. وہ بھی سب صدر بیپٹسٹ والے ہیں. 65 نے RSVP کیا. 65 ایک دو نہیں. اب تو یہی ہے, یہی کریں گے. اور کہاں کہ وہاں تو رینوویشن ہو رہا ہے, آپ جا نہیں سکتے. انہیں گروپ کی 1-2 نہیں 65. اب تک اللہ تعالیٰ سے اب ایک تو ان کی ہدایت کے لیے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. لیکن بہر تمہیں کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں وہ ابھی اوپن ہاؤس بتا رہا تھا کہ صاحب وہ اللہ تعالیٰ ایسی ہمت دیتا ہے کہ صاحب اس دن میرا فلو کا بہت اثر تھا. ویڈنسڈے کو وہ اٹھا نہیں آ رہا تھا. تو میرے سسٹر فاطمہ نے کہا دیا سسٹر فاطمہ ہم اوپن ہاؤس میں نہیں آ پائیں گے, میں سر نہیں اٹھ رہا ہے, بہت درد ہے سر میں, اور بخار بھی تھا اور سب کچھ, گلا بھی. تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا آپ چلی آئیے گا. اور ہم نے سوچا آپ کس سے کہیں کہ ہم کو آگے ریپلیس کریں. تو جس کا سوچا مطلب وہ بھی بزی ہو گئے. تو ہوگی بات. تو سسٹر فاطمہ نے چپکے سے شیخ طارق وہاں پہ بہت طبیعت خراب. لیکن ایک سسٹر جو کئی ویک سے آ رہی ہے, انہوں نے خود فون کیا کہ آج میں آؤں گی. اور آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ وہ تیار ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, اشارہ کیا تھا انہوں نے. تو وہ آ رہی ہیں. تو میں نے کہا اچھا. پھر اس نے کہا اور ایک گورے نے فون کیا ہے کہ وہ اسپیشلی دور سے آ رہا ہے اسلام سیکھنے کے لیے اوپن ہاؤس میں. یہ 2 تو کنفرم ہی ہیں. اچھا ہوا ہے کہ ایک لائر ہے بلکہ ابھی لا پڑھ رہا ہے, وہ کئی مہینوں سے آ رہا ہے. تو پچھلے ویڈنسڈے میں اس نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ امام یہ بتائیے کہ اگر ہم کو کنورٹ ہونا ہو تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا. تو یہ بھی کئی مہینوں بعد اس نے پہلی بار پوچھا. تو ایک یہ میرے ذہن میں تھا کہ اس نے پوچھا ہے اتنے مہینوں بعد, اور پھر وہ خاتون اور پھر ایک نیا. تو بہن ہوا یہ کہ جب نے یہ کہا ہم نے کہا کہ تو کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہوگی بات. تو
کوئی ساڑھے میں شروع ہوتا ہے، کوئی میں نے 6 بجے قریب میں اٹھا، میں اللہ میں نے کہا میں شاول لیا، اور بیگم ناراض، آپ کہاں جائیں گے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، اب دعا کرو تو تین، تو خیر ہمت کی اور کپڑے وپڑے بدلے، شاور لینے کے بعد ذرا اتر اتر لگایا ہم نے، ذرا اللہ سے دعا کی تو آ گئے۔ اور جب آ گئے تو میں قصداً دیر سے آیا کہ نماز ہو چکی ہو تاکہ جماعت سے دور رہیں اس وقت تھوڑے۔ تو میں آیا تو ابھی آپ لوگ شاید دعا ہی کر رہے ہوں گے، تو دیکھا کہ ایک 3 گورے ہٹے کٹے، مطلب سب 20s میں ہوں گے، یہ ارلی 30s ہوں گے، وہ تینوں باہر کھڑے ہوئے۔ یار یہ لوگ تو لسٹ میں اپنے تھے نہیں، یہ کون ہے؟ تو میں گیا، میں نے کہا یس کیا گیا؟ کہنے وی آر US ملٹری مین، وی آر بیسڈ ان پین ہینڈل۔ ہم لوگ اورلینڈو آئے تھے 5 دن کے لیے، ایسی چھٹی کی، ہم سب لوگ آئے تھے گھومنے کے لیے، لیکن ہم لوگ پین ہینڈل میں کوئی ایسا بڑا اسلامک سینٹر نہیں ہے، اور ہم لوگوں کو کی ڈپلائمنٹ ہوگا کسی کنٹری میں، شاید مڈل ایسٹ میں ہو، پتا نہیں کہاں ہو، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ بھائی اسلام کا مطالعہ اتنا ہوتا ہے، ہم کو خود جا کے سیکھنا چاہیے۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لرن فرام دا میڈیا، ہم کو خود جا کے سیکھنا ہے۔ تو ہم لوگ جو یہاں آئے تو انہوں نے گوگل پہ دیکھا تو آپ کا اسلامک سینٹر دیکھا، اس میں دیکھا آپ آج کے دن آپ اوپن آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ آئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، ہم نے ٹائم نکالا، ہم تینوں نے، اور بھی ہوں گے، ہم لوگ نہیں چل کے جو ہے نا آج اسلام سیکھتے ہیں۔ ارے ہم نے کہا آئیے صاحب، تو یہ تین جو تھے یہ بونس آ گئے۔ تو اب وہاں بیٹھے، تو خیر جب بیٹھے تو مطلب وہ لوگ بھی آئے جن کو آنا تھا، اچھا خاتون نہیں آ پائی بیچاری باقی۔ پھر ایک نیا آدمی آیا، وہ وہاں سے کلیمونٹ سے آیا، وہ بھی لسٹ میں نہیں تھا، تو اس نے کہا ہم بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ کے آئے۔ اب وہ صاحب سمجھ لیجیے وہ سیشن چلا تقریباً 8 سوا 8 بجے تک، لوگ بہت تھے، ہم لوگ پیزا ہاں آپ بھی جانے تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے ہمت دی۔ اچھا جیسے ہی وہ ختم ہوا ہم گھر گئے، پھر ڈاؤن ہو گئے، پھر ڈاؤن ایسے ہوئے کہ جو بستر پر لیٹے تو 4 بجے اٹھے، 4:30 بجے۔ تو لیکن جو بات ہے صاحب اس کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے نا، انہوں نے ایک نے یہی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ اسلام کیا بتاتا ہے کہ خدا نے بنایا کیوں ان کو، مقصد کیا بنانے کا، پرپز آف لائف کیا ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے کہ بھائی انسان کو کھانے پینے بچے پیدا کرنے کے لیے بنایا ہے، مقصد کیا ہے۔ اب دیکھیے یہ لوگ مطلب مقصد حیات امنگ ادر تھنگ، ایسے تو 1.5 گھنٹے تک ہر موضوع بات ہوئی تقریباً، لیکن ایک موضوع یہ تھا اچھا بائبل میں کہیں ہے ہی نہیں کہ مقصد حیات کیا ہے، وہاں تو بس ایک قصے کہانیاں ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک آیت میں مقصد حیات بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تم کو بنایا ہے صرف عبادت کے لیے۔ تو اس کو جب تفصیل سے بیان کیا تو الحمدللہ جو ایک آدھ جو گورے مسلمان ہو چکے ہیں جو بیٹھے تھے، تو انہوں نے پھر خود اپنے تجربات جو بیان کیے، اور یہ خاتون اور اسپینش ہے وہ مسلمان، انہوں نے جو بتایا کہ ہم لوگ بھی اسی پہ بھٹک رہے تھے، ہم لوگ بھی اسی موضوع پہ بھٹک رہے تھے۔ انہوں نے بتایا جب ہم سنڈے کو جاتے تھے تو ہمارا پیسٹر یہ نہیں بتاتا تھا کہ مقصد حیات کیا ہے، جب اس سے پوچھتے تھے وہ بات کو گھما دیتا تھا، وہ کہتے بس بلیو ان جیزس، لو جیزس، بس یہی ہے۔ ایک چیز ہے، دوسری چیز میں آپ کو بہت اہم ہے، آپ کو بھی جو لوگ سن رہے ہیں فیس بک کے ذریعے سے وہ بتائیں آپ کو۔ دیکھیے صاحب یہ موضوع اوپن ہاؤس میں اکثر آتا ہے صاحب، اور یہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ خوب سمجھ لیجیے صاحب، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سمجھا آپ کو بھی سمجھا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے دین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ محبت ہے، سب سے دین کا نچوڑ محبت ہے، نفرت نہیں ہے، اصل چیز محبت ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، قرآن سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، پھر انسانوں سے محبت، اور انسانوں میں مطلب جو ہے عام محبت جو ہے وہ ہر انسان سے ہوگی، خصوصی محبت ہوتی ہے جو
ہمارے جو مسلمان ہیں مطلب وہ خصوصی ہوتی ہے. جیسے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم ہے، سب سے محبت ہے، سب کے متعلق یہ ہے کہ سب مسلمان، لیکن بالمؤمنین، لیکن جو مومن ہو گئے ہیں پھر ان کے ساتھ ایک خصوصی ہوتی ہے بھائی، ایک الگ ہوتی ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ارحموا من فی الدنیا یرحمکم من فی السماء، کہ ارحموا من، جو بھی جاندار دنیا میں ہے جانوروں سمیت، جاندار من فی الدنیا، سب پہ رحم کرو، سب سے شفقت کرو، سب سے محبت کرو. یہ صاحب دین کا خلاصہ ہے، محبت. اب یہ چیز اوپن ہاؤس میں اکثر گئی ہے، بات آئی ہے کہ صاحب یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں اس میں اکثر جو ہیں ان کو بڑا اچھا لگتا ہے مسلمانوں سے مل کر مسجد آتا، کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے تو لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا حال چال ہے، کیا ہے. یہ لوگ اس بات کو کمپیئر کرتے ہیں جب وہ چرچ میں جاتے ہیں. یہ کئی لوگوں نے کہا ہمیں کہ صاحب ہم لوگ جاتے تو ہیں سنڈے کو، تو ایک پیسٹر جو ہے وہ ایک بعد کھڑے ہو کر ویلکم تو کرتا ہے، لیکن بس وہ ایک رسمی ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. وہ کبھی آؤٹ آف دا وے جا کر ہم لوگوں سے پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. یہ وہاں بھی جو چرچ میں لوگ ملتے ہیں ایک رسمی طور پہ کر کے صاحب اپنا نکل لیتے ہیں، 7 دن تک کوئی کسی کو پوچھتا نہیں. اس میں بتایا کہ جب میں آیا مسلمان ہوا، جب میں یہاں پہ آیا کرنے، جب میں فرسٹ ٹائم آیا میں جوتے رکھ رہا تھا تو کسی صاحب نے دیکھا کہ ہم مطلب دوسری رنگت کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہیلو ویلکم، پتہ نہیں اللہ کون بنتا. کہنے لگا وہ بہت مسکرا کے ملا تو میں نے اسے کہا بھائی آئی ڈو ناٹ نو ویئر ٹو گو. تو نو آپ کم کہنے وہ اندر لائے اور اسے کہا کہ آپ کو وضو کرنا ہے. تو ہم نے کہا نو ابھی تو مسلمان جی کہ نو آئیے آپ یہاں بیٹھیے. صحیح. کہنے پھر جو آدمی گزر رہا تھا وہ لوگ آئے تھے نماز کے لیے، کہنے اکثر و بیشتر ہم کو ہائی ہیلو کر کے جا رہے تھے. تو کہنے پھر جب میں مسلمان ہو گیا، کہنے سب لوگوں نے زندگی میں اتنی محبت ہم کو ملی نہیں تھی جتنی ایک دن میں ملی. کہنے تب سے ابھی تک کیا ہے کہ لوگ ہمارے دوست بن گئے، سلام دعا کرتے ہیں جب مسجد آتے ہیں تو یہ کہتے کسی اور بھی مسجد کبھی ہم چلے گئے تو وہاں آتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے صاحب، یہ جو محبت ہے صاحب، یہ نچوڑ ہے دین کا. یہ نچوڑ، جتنی محبت ہم دیں گے اتنی محبت ملے گی صاحب. آپ اس کے اس لیے صاحب یہ جو ہے نا فرد قرونی، یہ اللہ کی سنت ہے، لا ہے. یہ اللہ کا لا ہے کہ ہم کو یاد کرو تو ہم تم کو یاد کریں گے. اب یہ کبھی چینج نہیں ہوگی. آپ جب یاد کریں گے تو اللہ. اچھا ایک چیز آپ بتا دیں، ایک آدمی حرام کاری کر رہا ہے، محمود بھائی اس پوائنٹ کو آپ دیکھیے، حرام سور کھا رہا ہے، وہ سود خور ہے، زنا کار ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ سب کرتا ہے بھائی. تو اللہ اس سے ناراض ہے، غصہ ہے. لیکن شباب بھائی جب وہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ یاد کرے گا. جب وہ یاد کرے گا اللہ یاد کرے گا، اس کو یاد کرے گا. اب یہ بات وہ نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی، اس میں اس کے ہم آپ داروغہ نہیں. قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم، وہ جب اللہ کو یاد کرے گا نا اللہ یاد کرے گا، اللہ اس کو یاد کرے گا. نشے کی حالت میں بھی ہوگا نا، نشے کی حالت میں شباب بھائی، نشے کی حالت میں شراب پی کے سور کھا کے اللہ کا نام لینا غلط ہے. لیکن اللہ اتنا رحیم و کریم ہے نا کہ جب وہ یاد کرے گا، اب ثواب ملے نہ ملے یہ اللہ کا نام، لیکن جہاں یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ کرے گا. یا اس لیے یہ کہنا کہ وہ صاحب جو ہے بہت غلط آدمی ہے، وہ صاحب بڑے گناہ گار ہیں، وہ صاحب یہ چیز ہے نا، یہ ٹھیک ہے لیکن یہ اللہ جانے اور وہ جانے. جب آپ یاد کریں کسی بھی حالت میں آپ یاد کریں گے، اب آپ کو ریوارڈ ملے گا نہیں ملے گا وہ آپ جانے، اللہ جانے، وہ اللہ جانے، اللہ کا جانے. لیکن جہاں تک یاد رکھنے کا، تو یہ ان معنوں میں یہ آیت بڑی حوصلہ افزا ہے کہ جہاں یاد کرنے کا تعلق ہے وہ اللہ یاد کرے گا چاہے جس حالت میں یاد کرے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ صاحب فلاں ہو تو اللہ یاد کرے گا، یہ بہت اہم چیز ہے.
اچھا اذکرکم واشکری ولا تکفرون. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل کی، یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاحبک، کہ خدائی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تاکید لا احبک کافی تھا لیکن لام لگایا انہوں نے، مجھے کہنا بھائی میں بہت تم سے محبت کرتا ہوں، تاکید. اب واللہ، اور پھر نبی کو واللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود رسول واللہ کسی کہتے ہی نہیں تھے، شاد و نادر. یہاں پر صاحب کہا کہ خدا کی قسم میں تم سے بھائی بہت محبت کرتا ہوں. تو اب اس لیے سنو، تم کو ایک بات بتا رہے ہیں، محبت کی وجہ سے بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ تم کو ایک بات بتائیں، ہر نماز کے بعد یہ ذکر کرنا بھولنا نہیں بیٹا. وہ کیا ذکر ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وہ کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرما کہ ہم آپ کا خوب ذکر کریں، خوب شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی عبادت کرے نا تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ترین عبادت کریں آپ کی. کون سے پارے میں یہ حدیث میں ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ہم بھیج دیں گے آپ کو. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اب دیکھیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کب کہا؟ جب پہلے ان سے یہ کہا کہ خدائے واللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو یہاں پہ ذکر اور شکر دونوں کا حضور نے فرمایا. اب ابن قیم فرماتے ہیں کہ دیکھو ذکر جو ہے، اب یہ ذات باریک چیز ہے، وہ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالذِّكْرِ مجرد ذکر لسان. کہتے ہیں دیکھو قرآن حدیث میں ذکر سے مراد قطعی زبانی، صرف زبانی ذکر نہیں ہوتا ہے، صرف زبانی ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ الذکر القلبی واللسانی. بلکہ کہتے ہیں ذکر سے مراد دونوں ہوتی ہیں، زبان سے اور دل سے. زبان اور دل کا جو مجموعہ ہوتا ہے تب ذکر ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو ملٹائی ٹاسکنگ چیز ہوتی ہے نا، اس میں توجہ نہیں ہوتی. مثال تو آپ نے اگر قرآن شریف کی ریکارڈنگ لگا دی اور آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ایک تو توہین ہے قرآن شریف کی، کیونکہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو سنیں، آپ کچھ اور نہیں کریں، بند کر دیں اس کو. اگر آپ لوگ اکثر کرتے ہیں وہ ریکارڈنگ میں کر دیتے ہیں لوگ، یہ تو بہت ہی انسلٹ ہے. میں ابھی کہیں گیا تھا، میں نے خود بند کر دیا تھا. ایسا نہیں ہے بھائی، میں کہیں کہاں گیا تھا یاد نہیں، تو میں نے خود بند کر دیا. صاحب آپ لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی ہفتہ 10 روز پہلے کی بات، کہاں گیا رہا تو میں نے بند کر دیا. میں کہا صاحب آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اس کی کیا تو میں نے اس برکت کے لیے اپنے برکت. تو ایک چیز یہ کہ ذکر تب کریں جب آپ کا کہہ رہے ہیں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی متوجہ ہو. تو آپ قرآن ہاں تو سنیں آپ، مطلب آپ تب ریکارڈنگ لگائیں قرآن شریف کی جب آپ اس کو سن رہے ہو. اگر آپ سننے کا وقت نہیں ہے یا مصروفیت اور چیزوں میں ہے، توجہ ادھر نہیں ہے، تو قرآن شریف بند کر دیا. دیکھو انور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا، خوب توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے. سورہ ہجر میں سورہ ہجر کیا ہے؟ نہیں، سورہ آراف، سورہ آراف کی 3rd لاسٹ آیت ہے. سورہ آراف کی 3rd لاسٹ آیت. اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا، جب قرآن شریف پڑھا جائے، مطلب تم نہیں پڑھ رہے ہو، تم سن رہے ہو. رائٹ، یہاں پہ دو چیزیں دیکھو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سمع یسمع کہتے ہیں سننے کو، اور استمع یستمع کہتے ہیں توجہ کے ساتھ سننے کو. تو یہاں پہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، توجہ سے سنو.
رائٹ. تو اس میں عنوان کا اگر توجہ نہیں ہے تو قرآن شریف کی جو ریکارڈنگ ہے بند کر دیا. یا جیسے آج کا میں چلا کہ گھر پہ وہ حرمین شریفین کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور حرم شریف کو بھی دکھا رہے ہیں, طواف ہو رہا ہے, پیچھے کوئی قاری پڑھ رہا ہے, اور گھر میں ایک عام فضا ہے, لوگ اپنا کھا پی رہے ہیں, ہنسی ٹھٹے چل رہے ہیں, جو بھی. یہ غلط ہے بھائی, اس کو آپ گنڈا پکڑ ہو جائے گی. کیونکہ آپ تب سنیے, چاہے ایک ہی آیت سنیے, 5 منٹ سنیے, 10 منٹ سنیے, پھر توجہ سنیے. بولے آپ عزت دیں اللہ کے کلام کو. یہ کوئی گانا تھوڑی ہے جو پیچھے چل رہا ہے, آپ محمد رفیع اور کشور کمار کا رحمۃ اللہ. تو یہ اللہ کا کلام ہے, جتنا آپ ایک ہی آیت سنیے, یہ توجہ سے عزت دے کے سنیے. آپ ایک جو ہے فسٹ میں ہو تو توجہ سنیے. سیکنڈ جو ہے وہ انصتو, اور یہاں پہ اللہ میں نے پھر فرمایا کہ خاموش رہو. خاموش. اب سر جو لوگ عربی زبان سے ناپند اور دعویٰ کرتے ہیں, وہ کسی بھی توجہ کر رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ چلے گا کیا پڑھا جا رہا ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں کم سے کم اللہ کا جو کلام ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے. مطلب آپ سنیں گے تو آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے اس کا اثر تو ہوتا ہے. تو آدمی, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت لمبا نہیں سن سکتے آپ, تو تھوڑا بہت سنیے اور پھر بند کر دیے. لیکن ایک محمود یہی تو ایک المیہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اگر ہم سمجھ نہیں رہے تو یہ تو بہت محرومی کی بات ہے نا, بہت محرومی کی بات ہے. سب کچھ سمجھنا, آپ اللہ کا کلام نہیں سمجھ رہے. اس کا ثواب پھر بھی ملتا ہے, صاف پھر بھی ملتا ہے. ثواب پھر بھی ملتا ہے اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آئے. لیکن وہ پھر توجہ نہیں ہوتی, ظاہر ہو پاتی ہے. اگر آپ آپ سمجھتے ہیں, مطلب جب تک آپ سنیں توجہ سنیں, جی جب تک سنیں توجہ سنیں, لیکن اچھی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھے بھی. اصل بات ترجمہ بھی ہے, بعض ریکارڈنگ اس میں ترجمہ بھی ہے. تو یہاں پہ دو چیز آپ کو پھر سنائے, استمعوا فاستمعوا له وانصتوا, توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں. تو یہاں انصتوا اللہ نے ایڈ کر دیا اس میں کہ صرف توجہ سے سننا نہیں, خاموشی بھی بنا رہے ہیں. یہ چیز اور لعلکم ترحمون, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہاں پہ یہ ہوا کہ سب ذکر جو ہے لسان سے بھی ہوتا ہے, قلب سے ہوتا ہے. جب دونوں سے ہوتا ہے تو وہ ذکر حقیقی ہے. اور وہ ذکر ہو یہ ذکر اسماعی و سوال و ذکر امری و ناہی و ذکری کلامی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو ذکر ہے اس میں کیا ہے, اللہ کے نام اسماء حسنہ جو ہے ان کو پڑھیے بار بار, اسماء حسنہ. وہ اللہ تعالیٰ کے جو امر و نہی ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاکرہ ہے, یہ ذکر ہے. اچھا پھر وذالک یستلزم معرفتہ والایمان بہ وبصفات کمالہ ونعوت جلالہ وثنائہ. کہنے لگا پھر اللہ تعالیٰ کو جتنا جاننے کی کوشش کریں گے آپ, معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, جتنی بھی معرفت حاصل کرنے کریں, یہ سب ذکر ہے. مطلب جو ایک آدمی اللہ کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے کہیں بھی جا رہا ہے تو یہ مسلسل ذکر ہے. اگر اس نے 10 سال بھی لگائے ہیں اس میں علم کے حصول میں, تو 10 سال ذکر والے ہیں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. اگر نیت صحیح ہے, جیسے آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, تو یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے یہ سب ذکر ہے. اچھا یہ ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں اما شکر, جہاں تک شکر کا تعلق ہو, فہو القیام بطاعتہ والتقرب الیہ بانواع محبہ ظاہر. شکر کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ شکر میں ضروری ہے کہ القیام لہ بطاعتہ, بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے شکر کا تصور ہی نہیں ہے. اطاعت لازمی ہے شکر کے لیے, یعنی آپ اطاعت مطلب اوبیڈینس جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ لازمی ہے شکر کے لیے. آپ کیا
اور شکر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ظاہری اور باطنی، یعنی باطنی سمجھے نا اندر دل کی، ظاہر ہے کہنے لگے جن چیزوں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو لے جائیں، چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، اس کا حصول یہ شکر ہے، یہ شکر میں داخل ہے۔ تو کہنے لگے تو اس لیے کہہ رہے ہیں شکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ حرام کی کمائی کرتے ہیں وہ ناشکر ہی ہیں، جو جان بوجھ کر کرتے ہیں، جو بیچارے مجبور ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر حرام کی کمائی دیتے وہ کبھی حقیقی طور پہ شکر نہیں ادا کرتے، کہ اس کے لیے اطاعت ضروری، اوبیڈینس ضروری ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا، اب سنیے آخری بات اس میں یہ تھا بڑی زبردست، اس کو میں نے انڈر ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے۔ دیکھیے صاحب آخری میں یہ کہتے ہیں وَهَذَا الْأَمْرَانِ هُمَا جِمَاعُ الدِّينِ، کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ دونوں ذکر و شکر جو ہے یہ دین کا جماع ہے، جماع مطلب حاصل ہے۔ اب وہ آخری بات یہ کہہ رہے ہیں فَذِكْرُهُ مُلْتَزِمٌ لِمَعْرِفَتِهِ، معلوم یہ ہوا کہ جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا اچھا ذکر ہوگا۔ اب یہ صاحب جیسے کہتے ہیں ٹیپ کا بند ہے کہ جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا اچھا ذکر ہوگا۔ اس مطلب جہل کے ساتھ ذکر ہوگا، ہو جائے گا، لیکن وہ کوالٹی کا نہیں ہوگا، کوالٹی کا ہوگا جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات فرمایا وَشُكْرُهُ مُتَضَمِّنٌ لِطَاعَتِهِ، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس ہوگی اتنا اچھا شکر ہوگا۔ شکر جو ہوگا نا وہ متضمن ہے اطاعت کے ساتھ۔ اب آپ دیکھ لیں جتنی اللہ تعالیٰ کی آپ مانیں گے نا اتنا شکر ہوگا۔ بس اس کو یاد رکھیے گا، ذکر کے لیے معرفت ضروری ہے، شکر کے لیے اطاعت ضروری ہے، تو کوالٹی کا ذکر ہوگا، تو کوالٹی کا شکر ہوگا۔ اور یہ دونوں اگر کوالٹی کے ہیں تو آپ کا دین انشاءاللہ کوالٹی کا ہے، ذکر و شکر، ذکر و شکر۔ اور پھر کہہ رہے ہیں بس ابن قیم بس انہی دنوں باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، انہی دونوں اصولوں کو بیان کرنے کے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا۔ پھر کہ وَهِيَ الْحَقُّ الَّذِي بِهِ خُلِقَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا، اسی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اللہ نے پیدا کیا۔ تو بس اتنا ہی رکھیے، پھر اس کو اپنا اور کیا۔ اب اس پہ دیکھیے آیتیں جیسے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، یہ جو کہ آسمان زمین اللہ نے بنائے یہ بے مقصد نہیں بنائے، ان کا کوئی حاصل ہے، تو وہ یہ ہے صاحب ذکر اور شکر۔ سبب ذکر کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ذکر کے لیے نہیں، ذکر کے لیے تو نالج ضروری ہے نا، معرفت، اور اس کے لیے کیا نام ہے شکر کے لیے معرفت ضروری ہے، ارے سوری اطاعت ضروری ہے۔ جیسے دین کی طرف چونکہ رغبت کم ہو گئی تو اس وجہ سے صاحب وہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اب کہیں یہ ملتا نہیں تھا، کہاں گیا سر یہ کس نے نکال دیا اس کا یہ
دیکھیے صاحب یہ باب چل رہا تھا میں نے آپ کو بتایا سب سے اہم باب ہے پوری کتاب کا، وہ ہے خلق. خلق کیا ہے؟ اخلاق. تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو عبادت بغیر اخلاق کے متصور نہیں ہے. عبادت بغیر اخلاق کے بیکار ہے. اور عبادت جو ہے بغیر اور اخلاق کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا. جو آپ جو کہہ رہے ہیں ایاک نستعین و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے میری فرما، اگر آپ بد اخلاق ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کی مدد بھی نہیں کرے گا. اخلاق پیدا کریے. اخلاق کیا ہے؟ کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے بلکہ اپنی ذات سے جہاں تک ہو سکے سب کو خوشیاں دے. بس یہ اخلاق. جہاں تک ہو سکے آپ پھیلائیں اپنا. دیکھیے فیض احمد فیض کا بہت بڑا شعر ہے کہ ایک طرز تغافل ہے، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک. ہمارا جو محبوب ہے وہ توجہ بجائے ہم کو اوائڈ کر رہا ہے، تو کہتے ہیں ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک. ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک. ایک کیا دوسرا مسئلہ ہے؟ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک ہے. دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ نہیں سدھر گیا. اس طرز تغافل ہے سو ان کو. ایک عرض تمنا ہے، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. کرتے رہے. ہاں، ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک. ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. ایک عرض تمنا ہے تو ہم کرتے رہیں گے. آپ ہم کو اوائڈ کرتے رہیں. ہماری تمنا ہے تو مطلب بغیر اخلاق کے کچھ نہیں ہے. ہمارا اخلاق یہی ہے صاحب، آپ ہم کو اوائڈ کریے. ہمارا اخلاق ہم پھر بھی آپ سے عرض تمنا کرتے رہیں گے. بڑا اچھا شعر ہے. تو ایک فیض احمد فیض ایک اور ایسی شعر صاحب سنیے. اب آپ کہیں گے ہم کمیونسٹ کو آپ کوٹ کر رہے ہیں. اس دن ایک صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ ارے حضرت آپ فیض احمد فیض کو پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ اب یہ مفید بات ہے بھائی. کوئی بھی آدمی اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی شعراء کو سنتے تھے تو اس میں کیا ہے بھائی، کوئی بھی اچھی بات ہے. دیکھیے فیض احمد فیض ایک شعر صاحب کہتا ہے کہ تو ہم کرتے رہیں گے، اور کہتا ہے کہ صاحب کہ بڑی حوصلہ افزا شعر ہے اس کا کہ ہم ناکام تو نہیں سوری ہم نا امید تو نہیں. سنیے آپ دیکھیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ہم نا امید تو نہیں، ناکامی تو ہے. ہم نا امید تو نہیں، ناکامی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کر جائے گی. بہت اچھا شعر ہے. ہم نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. بہت اچھا بہت اچھا. لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. کر جائے گی صاحب. تو اچھا یہ ہو رہا تھا کہ بغیر تو یہ فرمانے ابن قیم کے سمجھ لو کہ جو بد اخلاق مسلمان ہوتا ہے نہ اس کو عبادت سے کچھ ملے گا نہ اللہ کی مدد ملے گی اس کو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ہے کہ عبادت کی اہمیت سمجھنا ہے صاحب. عبادت کی اہمیت کے لیے پھر آپ وہ سمجھ لیجیے، اور اخلاق کی اہمیت کے لیے آپ سمجھ لیجیے کہ
وہ واقعہ پھر جلدی سے کریے کہ ایک طوائف کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاق کی وجہ سے معاف کیا، طوائف کو اخلاق کی وجہ سے سب معاف کر دیا، اور ایک عابدہ زاہدہ عورت کو بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اصل قبولیت ہے، اور قبولیت مبنی ہے اخلاق پر۔ اب آپ مسجد آئیں تو مسجد میں کوشش کریں کسی کا دل نہ توڑیں، اور مسجد آنے سے پہلے کسی کا دل نہ توڑیں۔ جیسے وہ آپ کا کیا ہے نا، وہ ندا فاضلی، اس کا ایک شعر ہے کہ میں نے سنا ہے آپ کو کہ کیا مسجد بہت دور ہے، مسجد بہت دور ہے، چلو کیا ہے، چلو یوں کر مسجد بہت دور ہے، چلو آج کیا ہے، چلو آج یوں کریں، کسی روتے ہوئے بچے کو منایا جائے۔ اچھا شعر ہے، ہنسایا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ رلائیں نہیں، مسجد آنے کے لیے کسی کو رلائیں نہ، بہت دور ہے، چلو آج یوں کریں، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ تو یہ ہے کہ اصل مقصد دیکھیں، میں آپ سے پھر کہتا نہیں، محمود بھائی ایک بات سوچیے کہ صرف نبی پاک کا اخلاق تھا جس نے اتنا بڑا انقلاب عربوں میں لے آیا، ورنہ کوئی اس قوم کو بدلنا آسان تھا۔ اب آپ دیکھیے پھر سے اس حدیث شریف کو پھر سے دیکھیے کہ نماز مسجد نبوی میں کھڑی ہو گئی ہے، ابھی بھائی کھڑی ہو گئی ہے، یہ قامت ہو چکی ہے، اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ نبی پاک خود، اور صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں سب تیار، مطلب اس سے بڑی جماعت، اس سے مقدس جماعت تو دنیا میں نہیں تھی نا۔ امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھنے والے صحابہ کرام، اور کون سا وقت ہے؟ عشاء کا، اور یہ صحابہ کرام کون ہے؟ اکثر مزدور، دن بھر کام کرنے والے، اب تھکے ہوئے کہ بھائی عشاء ہو جائے پھر جا کے سو جائے، کل صبح پھر کام پہ نکلنا ہے۔ ایک عورت آتی ہے کہ رک جائیے، ہم اللہ کے رسول ہم آئے، پہلے ہمارے سوال کا جواب دیجیے۔ نماز روک دی، صحابہ کرام سے بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، ہم سے بات کر، خاتون سے بات کر رہے ہیں، کوئی اہم کام کے لیے آئی لگتا ہے، وہ جب دروازے پہ چلے گئے، ہاں بیوی بتائیے کیا بات ہے، نماز روک دی۔ یہ کر سکتے مت وقت کی دیکھا نہیں کہ وہ ہو چکا ہے خبیث کہیں گی، ہم لوگ جو ہوتا ہے کہ ایک تو تم اور بندوں کے سیکشن بھائی کیسے یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا کہ مسجد میں تو کوئی مسجد عورتوں کا اور مردوں کا سیکشن الگ نہیں تھا، لیکن حضور میں نہ چیخے نہ چلانا غصہ کے بلکہ صحابہ کرام کو بٹھا دیا، اقامت کے بعد بٹھا دیا، گئے وہاں سے بات کی، اور پھر بات کی، اور ایک بات لمبی ہوگی، بخاری کے کس کی روایت ہے کہ آدھی مسجد سو گئی، آدھے جگتے جگتے اپنا نڈھال بیٹھے ہوئے، نہ کسی نے جا کے حضور میں کہا اللہ کا رسول کیا یہ اہم ہے یا یہ اہم ہے، یہ اہم ہے یہ اہم ہے۔ ایک عورت ہم لوگوں کو نماز سے روک رہی ہے، یہ تو شیطان ہے نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اخلاق یہ تھا کہ حضور نے ایسا ٹرین کیا تھا کہ نہیں رک جائیے آپ لوگ، وہاں اسے بات کرتے رہے، جب خاتون مطمئن ہو گئی چلی گئی تو حضور آج انہوں نے اچھا آدھے تو حضرات سو گئے آدھی جگہ میں، تو حضور کو دیکھیے، اب یہ بھی اخلاق دیکھیے، حضور ان پہ ناراض نہیں ہوا کہ یار تم لوگ سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، ارے ہم کوئی کام کر رہے تھے آپ لوگ سو گئے، کوئی طریقہ ہے ایسا کچھ نہیں۔ وہ سب نے کہا واہ واہ، دیکھیں جو لوگ جگ رہے ہیں ان کو ثواب ملا، اور جو سو گئے ان کو بھی ثواب ملا، جائیے جلدی سے اب آپ لوگ وضو کرائیے۔ وہ گئے وضو کرے، نماز بھی چلے گئے، لیکن اب وہ ٹریننگ ہوگی، اتنے سینکڑوں صحابہ کی ٹریننگ ہوگی کہ اخلاق ہی ہے، تو یہ اخلاق ہے۔ اگر اس کا دل توڑ کے حسن نماز پڑھاتے تو نہ ہوتی۔ تو ہم لوگ جب آتے ہیں تو دل نہ توڑیں، یہاں تو مسجد میں آتے ہیں پارکنگ کے اوپر لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تکبیر اولا مس نہ ہو
اگرچہ دل لوگوں کا توڑ دیں. اگر کچھ لوگ تو گھر پہ بیگمات کا دل توڑ کے آتے ہیں. صحیح بات ہے نا شباب بھائی؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں لیکن دل نہ توڑے مہاراج. تو جی وہ ایک صاحب شعر ہے اس کا جان کا، تجھ کو کاش کوئی تجھ سا ملتا. دیکھیے تجھ کو کاش، دیکھیے تجھ کو کاش کوئی تجھ سا ملتا، تجھ کو کاش کوئی تجھ سا ملتا، مدعا ہم کو انتقام سے ہے. یہ کیوں یاد آیا مجھ کو؟ بیگم کے نام سے یاد آیا. تجھ کو کوئی کاش تجھ سا ملتا، مدعا ہم کو انتقام سے ہے. خوب کہتا ہے کہاں سے لاتا ہے مدعا ہم کو انتقام سے ہے. خیر آئیے اب یہاں پہ آئیے. اب آئیے دیکھیں صاحب، یہ اخلاق کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. صاحب خاموشی بھی اخلاق ہوتی ہے، خاموش رہنا بھی اخلاق ہے. کہ جب کوئی غلط بات کر رہا ہو جس سے آپ کو طیش آ جائے، آپ کا دل چاہے اس کو ایسا جواب دو کہ اس کو سبق مل جائے، لیکن نہیں، اس وقت خاموش رہنا اخلاق کی بہت اعلیٰ صفت ہے. بس آپ خاموشی سے وہاں چلے جائیں. اس کو اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. جاہلوں کو اوائڈ کیا کریے. جو آپ کو طیش میں لانا چاہے اس کو آپ اوائڈ کریں. یعنی اذا صفیح علیک الجاہل فلا تقابلہ بالصفہ. اس کا مطلب یہ کہ جو جاہل آدمی اپنی جہالت دکھا رہا ہو آپ کو، بھائی تو آپ اس کو اوائڈ کیجیے. صفہ کہتے ہیں بیوقوفوں کو. ایک جگہ اللہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب یہ جاہل اجٹ مطلب انکلچرڈ لوگ، بدتمیز لوگ، سب جاہل ہیں، تو یہ جب آپ کو کسی چیز میں انوالو کرنا چاہے نا، جس میں آپ کو خدشہ ہو کہ آپ کو غصہ آ جائے گا، یہ تو قالوا سلاما، تو ان کو اوائڈ کیا کریے. اچھا وَهَكَذَا كَانَ خُلُقُهُ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے ہی تھا. قال انس رضی اللہ عنہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے اچھا اخلاق جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پھر انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ما مسست دیباجا ولا حدید الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے کوئی بھی یہ سلک رائٹ اور دیباج جو بہت ہی سافٹ کپڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو کف کہتے ہیں اندر کی ہتھیلی جو ہوتی ہے، ہتھیلی جو ہے وہ اسے ہتھیلی زیادہ ملائم تھی دیباج سے اور اس سے کیا نام ہے حریر سے، سلک سے. اور ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے کوئی بھی فریگرنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے جو آتی تھی نا فریگرنس، اس سے زیادہ اچھی نہیں سونگی. پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَدِمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں نے تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 10 سال. انس بن مالک چھوٹے تھے، 10 سال خدمت کی، میں خادم رہا ہوں. فما قال لی قط اف. کبھی انہوں نے ہم کو ڈانٹا نہیں. اف مطلب کہتے ہیں ڈانٹنے کو، کبھی ڈانٹا نہیں. ولا قال لشيء فعلت لما فعلته. جب میں نے کوئی کام کیا تو وسلم نے پوچھا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا.
ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا، یا کوئی کام ہم نے نہیں کیا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، مطلب غصے سے. تو کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، اب ایک آدھ ڈیفینیشن صاحب سنیے اخلاق کی جامع ترین. وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان البر ہوا حسن الخلق. سنیے آپ، نیک بننا ہے، سنیے اگر نیک بننا ہے تو نیکی ہے کیا؟ نیکی ہے اصل میں اچھے اخلاق رکھنا. ایک اچھے اخلاق کا انسان جب سو رہا ہے نا تو بھی وہ عبادت میں ہے، تو بھی عبادت میں ہے، کیونکہ جب وہ جگے گا وہ اپنے اخلاق سے روشنی پھیلائے گا. تو حضور ان البر ہوا حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق رکھنا ہے. تو خدا اگر ہم لوگ سمجھ میں آ جائے اصل اخلاق، اچھے اخلاق رکھنا ہے. اچھا کہتے ہیں سمعان، کہتے ہیں نواز بن سمعان سے صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے دو چیزیں پوچھی، گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. میں نے پوچھا گناہ کیا ہے اللہ کا رسول، اور یہ بتائیے نیکی کیا ہے. اب دیکھیے ڈیفینیشن دیکھیے، میں کہتا ہوں یہ ڈیفینیشن صرف اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، کوئی پروفیسر وغیرہ نہیں دے سکتا. یہ تو اللہ کی طرف سے جامع ترین ڈیفینیشن، نیکی گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے. کہتے نبی محمد جہاں تک نیکی ہے، نیکی کے تعلق دیکھو، نیکی تو اچھے اخلاق رکھنا ہے. نیکی حسن الخلق ہے. آپ کے اچھے اگر اخلاق ہیں تو آپ نیک ہیں بھائی. اچھا کہتے ہیں کہ اور گناہ کیا ہے؟ کہتے ہیں گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد یا جس کو سوچنے سے آپ کے دل میں خلش پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں خلش پیدا ہو جائے. ہاں آپ کو گلٹی خود بخود فیل ہونے لگتا ہے، یار یہ صحیح بات صحیح نہیں ہوئی. اور کہتے ہیں وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور آپ کو یہ بہت اس سے شرم آئے گی کہ اس کام کی اطلاع اگر لوگوں کو ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان ہے صاحب تو گناہ کرنے کے بعد خود بخود محسوس ہو جاتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ندامت آتی. تو یہ صاحب ہے گناہ کہ خلش پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ اپنے گناہوں کے متعلق یہ چاہتے کہ کسی کو معلوم نہ ہو. بھائی اب یہ کتنی اچھی ڈیفینیشن ہے صاحب. پھر کیا ہے شباب حسن خلق، کیا نام ہے، نیکی کیا ہے؟ حسن خلق، اچھے اخلاق. اور صاحب گناہ کیا ہے؟ کہ جو جس کو کرنے یا سوچنے سے آپ کے دل میں خلش پیدا ہو جائے. اور آپ یہ چاہے گی کہ بھائی جو ہمارے گندے خیالات آئے دل میں خدا کرے کسی کو معلوم نہ ہو، یا جو ہم سے گناہ ہو گئے خدا کرے کسی کو معلوم نہ ہو. تو کہہ لیں بس یہ نیکی ہے، اور یہ گناہ ہے اور وہ نیکی ہے. اچھا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس سے اس حدیث سے مراد ہوا کہ اصل میں دین ہے کیا؟ دین حسن خلق ہے. لیکن اس کا مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسم سے، گناہ سے. اور گناہ مطلب دین میں نہیں ہے، انسانی فطرت میں ضرور ہے، دین میں گناہ نہیں ہے. اور جو اخلاق ہے وہ دین ہے. تو دین اخلاق ہے اور اخلاق دین ہے. کہتے ہیں بس یہی حقیقت ایمان ہے اور شریعت کا حاصل یہی ہے. اور کہتے ہیں اسی لیے نبی محمد اس کا مقابلہ کیا ہے گناہ سے، کہ گناہ جو ہے وہ ٹھیک انسان ہے، وہ تو گناہ تو کرو گے، لیکن دین میں گناہ نہیں ہے صاحب.
اچھا اچھا ایک اور حدیث ہے صاحب، اس میں کیا ہے، البر نیکی یہ ہے، سنیے آپ، نیکی یہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آپ کو بہت اطمینان ہو جائے، اچھا لگے، کوئی عمل کر اچھا ایسا ہو جائے اس وقت آپ کو خود بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یار یہ کام ہم نے جو ہے، فرض کریے گلاس پانی آپ نے کسی کو دے دیا، آپ کو اچھا لگا کہ ہم نے اس کو پانی دے دیا، کسی کا پانی رکھا ہو اور آپ ہٹا لیں تو آپ کو خود غلط لگے گا، بھائی یہ اس کا پانی تو ہم نے ہٹا دیا۔ تو آپ دیکھیے رکھنے کا ایک عمل اور ہٹا دینے کا ایک عمل، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، سمجھا؟ تو اس کو یہ فرمانے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ مطمئنت الیہ النفس، تمہاری طبیعت میں جب اچھا لگے نا کوئی عمل کرنے کے بعد، تو وہ سمجھ لو نیک عمل ہے۔ وَالْإِثْمَ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وہ گناہ وہ ہے کہ جسے کرنے میں خلش پیدا ہو جائے، یار نہیں یہ غلط ہو گیا، میں نے یہ پانی ان کا تھا یار، انہیں سامنے رکھا تھا ہم نے ہٹا لیا، یار یہ غلط کیا میں نے، دیکھو ملے تو تم سے معافی مانگوں گا، حالانکہ کسی نے آپ کو بتایا نہیں، آپ نے خود، آپ کی طبیعت نے کہا کہ صاحب یہ غلط تھا، یہ ہم نے وہ ہٹا لیا۔ وہ پہلی دفعہ تو آپ غلطی کرتے ہو تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے، جب لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں لیکن آپ نیچرل لیتا ہے اس کا تو پھر روٹین بن گئی۔ اسی لیے ایمان ضروری ہے اپنا پرویز بھائی، ایمان ضروری ہے، وہ ایمان چاہے مسلمان جتنا خراب ہو جائے، ایمان عجیب چیز ہے، وہ آپ کو احساس دلاتا رہتا ہے۔ کہ بعض ایسے مسلمان ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریے کہ اورلینڈو ہی میں ایک آدھ لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، واپس لیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں۔ جو آدمی چھوڑ دے پھر اس کو یہ احساس ختم ہو جاتا ہے بر کیا ہے اور اسم کیا ہے، کہ جنہوں نے چھوڑا ہے وہ اب سور بھی کھاتے ہوں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن شراب تو خوب پیتے ہیں ہم کو معلوم۔ تو اب اگر ایمان چھوڑ دے تو اب آپ شراب پیئیں گے تو آپ کو کوئی ندامت ہی نہیں ہوگی، ایمان ہی نہیں۔ تو ایمان عجیب چیز ہے صاحب، جب تک ایمان رہے گا تو آپ کو ندامت رہے گی نہیں، چاہے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو جائے، چاہے کتنا نہ ہو جائے۔ وہ تھا نا آپ کا حیدرآباد کے جو شاعر تھے، ان کا مشہور واقعہ نا کہ وہ شرابی تھے، تھے بہت بڑے شاعر، بہت اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر، شرابی تھے، بس خوب شراب پیتے تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے صاحب حیدرآباد دکن کا، کہ ایک دن انہوں نے اپنے دوست احبابوں کو بلایا اور شراب پی رہے، سب شراب پیتے تھے، تو اس میں ایک دو شاعر تھے جو شراب نہیں پی رہے تھے، وہ پیتے بھی نہیں تھے، باقی سب ٹن۔ تو جب یہ جو شاعر تھے جو میزبان تھے، انہوں نے جب بلایا سب کو شراب پی، تو جب یہ ٹن ہو گئے بالکل، تو ایک شاعر جو کہ شراب نہیں پیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ تو خود بہت بڑے شاعر ہیں، آپ یہ بتائیے کہ مومن خواہ مومن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اگر گدھا آدمی تھا، وہ کوئی شاعر تھا، سوفیانہ کلام تھا اس کا، بالکل بیکار، مومن خواہ مومن کو تم دے جو مزہ بول رہے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے اس کا بالکل آؤٹ ہے۔ اب منچلے ہوتے ہیں، ایک اور شاعر ہوتا ہے، ارے کہتے ہیں ہاں وہ تو بالکل آپ سے کہہ لیں، اچھا جو خدائے سخن میر تقی میر کے متعلق کیا کر رہے ہیں، کہ اس کو خدائے سخن مت کہو، میر تقی میر کو کوئی شاعر تھا، شاعر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مرزا غالب کے متعلق کیا خیال ہے؟ ارے کہنے وہ ادھر ادھر کے ہانکتا تھا، نہ اس کو اردو سے مطلب نہ فارسی سے مطلب، بیکار شاعر تھا، بالکل بیکار شاعر، رندی شاعر۔ سودا کے متعلق، جرت کے متعلق، پھر وغیرہ وغیرہ، اب سب کو وہ کنڈم کر رہے ہیں کیونکہ دھت تھے بالکل۔ وہاں پہ صاحب کوئی ایک آدمی بیٹھا تھا، شاعر وہ بھی تھے لیکن پیے ہوئے نہیں تھے، ان کو غصہ چلا کہ اتنے بڑے بڑے شعراء کے متعلق یہ کنڈم کر رہے ہیں۔
پتہ نہیں کیا تھا اس کو، کس پنک میں تھا وہ بندہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. وہ گیا کہنے لگا حضرت ایک بات بتائیے، سبھی لوگ کنڈم تھے آپ کے نگاہ میں؟ ہاں سب بیکار، بس آپ ہی ہیں؟ کہنا ہاں بس میں ہی شاعر ہوں، شاعر اصل میں ہوں. تو کوئی دنیا میں کہنا صاحب بیکار. کہ اچھا ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے اپنی رائے تو دے دی سب متعلق، ایک رائے آپ کی جاننا چاہتا ہوں. کہ ایک رائے یہ آپ سے چاہیے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے، ان کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھے تو صاحب ایمان، شرابی تھے. اب ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان کو کرنٹ دے دیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے لیا اس شراب کی محفل میں، تو یہ اٹھ گئے جیسے کرنٹ لگ گیا، لٹرلی اٹھ گئے. اس کو گریبان سے پکڑا، اس پہ چیخے کہ بدبخت تو نے اتنا پاک نام ہماری ناپاک محفل میں کیوں لیا، اور جتنے شعراء تھے سب کو نکال دیا، نکل جاؤ. اب ان پر کیفیت تاری ہوئی، گئے روتے رہے، پھر جا کے انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، شراب کی بوتلیں توڑی، مسجد چلے گئے. مسجد گئے اور وہاں رو کے اللہ سے دعا کی کہ آج آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری ناپاک محفل میں لیا گیا، آج ان کی توہین ہوئی. اور توبہ کی انہوں نے. اب یہ دیکھیے آپ کہ شرابی آدمی لیکن صاحب ایمان ہے. تو جب تک ایمان خیر ہے، چاہے آدمی کچھ بھی ہو، کسی کو بھی کبھی بھی یو ٹرن ہو جاتا ہے. اور کیا نام ہے پرویز، پھر بھی نبی مسلم میں وحاک فی نفسک، آپ کی طبیعت میں آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ایمان ہے نا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، چاہے کمزور پڑ گیا. وہ ایک شعر ہے صاحب کہ شمع تو خاموش ہے، نہیں شمع خاموش ہے، شمع خاموش ہے مگر دل تو کسی کا جلتا ہے. شمع خاموش ہے مگر دل تو کسی کا جلتا ہے. دیکھیے شمع خاموش ہے، نہیں کسی کا نہیں، شمع خاموش ہے مگر، ہاں شمع خاموش ہے مگر دل تو کسی کا جلتا ہے. چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. اچھا شعر ہے. شمع خاموش ہے مگر دل تو کسی کا جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے. تو جہاں تک یہ روشنی ہے نا خیر ہے، چاہے مدھیم پڑ گئی ہے، لیکن اگر یہ روشنی ختم ہو گئی تو پھر صاحب اندھیرا ہی ہے. پھر اندھیرا ہی اندھیرا. یہ ہے کہ ہا کا فی نفس ہے نا، ہا کا ایمان. یہ میں آپ کو شعر سنایا تھا اس کا فانی کا کہ کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے. فانی بتائیے نہیں لگا تھا، کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. سمجھا؟ تو یہ چٹکی جو ہے نا صاحب، یہ ایمان لیتا رہتا ہے. پھر کوئی چٹکی سی کلیجے میں لیے جاتا ہے، ہم تیری یاد سے غافل نہیں ہونے پاتے. اگر یہ شمع بجھ گئی تو پھر کفر ہی کفر ہے، پھر نہیں آتا. تو یہ ہو گیا. اچھا پھر آخری بات جو اخلاق کی ہے صاحب، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، رواه البخاری، بخاری کی روایت ہے کہ بھائی دیکھو تم میں سب سے خیار مطلب بہترین، چیدہ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے خوبصورت ہے. سب سے خوبصورت اخلاق ہے تو آپ سب سے اچھے ہیں. تو یہاں ایمفیسس اخلاق پہ، عبادت پہ نہیں. کہ میں پھر بتاؤں، عبادت اگر بد اخلاقی کے ساتھ ہے تو منہ پہ مار دی جائے گی. اگر اخلاق کے ساتھ عبادت ہے سبحان اللہ، مرحبا مرحبا. پھر ترمذی شریف میں ابو درداء نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق. کہتے ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن میزان میں، مومن کے میزان میں کوئی بھی چیز حسن خلق، اچھے اخلاق زیادہ وزنی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ لا یبغض الفاحش البذی، دنیا میں آج کل یہ بہت چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کو بہت غصہ آتا ہے اس آدمی سے جو فحش کی باتیں کرتا ہوں، فحاشی کرتا ہوں، البذی، اور جو گالی گلوچ کرتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے علامت. آج کل جو ہندوستان پاکستان میں بھی ABCDEF کے ایسی گالیاں چلتی ہیں کہ آپ جائیے تو یقین نہیں آتا ہے. میرے ایک رشتے دار آئے تھے، وہ ان کی بیٹی نے ایف کی گالی دی، ایف کی گالی دی بیٹی نے. میرا دماغ گھوم گیا. میں نے کہا تو خیر خبر بیگم بچی کو لے گئے. بیٹا تم نے کیا کہا ابھی؟ تم نے آنٹی ہم نے کچھ نہیں کہا. نہیں بیٹا یہ تم نے بھی کیا کہا؟ تم نے کہا آنٹی یہ تو سب ہم نے فلموں میں دیکھا کہ سب لوگ کہتے ہیں. کیا فلموں میں دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان اور یہ بچی پاکستان میں رہتی ہے. تو نے کہا بیٹا تم اس کو انڈیا کی. تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں بیٹا یہ غلط ہے، یہ گندی گالی ہے، بہت گندی گالی ہے. تو معلوم ہی اب یہ بذی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گالی گلوچ ہے. اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. اب جیسے ہم لوگ تھے تو نعوذ باللہ چونکہ امریکن SHIT کہتے ہیں عام، تو ہمارے یہاں ہندوستان میں ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے، ہر چیز ہم لوگ یہی کہتے تھے. اور یہاں اس کو بہت خاص سمجھتا شٹ کہتے ہیں اس کو گو کو ہے. اب باتھ روم میں جائیں تو جو نکلتا ہے اس کو آپ گو آپ کہہ رہے ہیں پخانا 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 پخانا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اب ہم پخانا کسی سے غصہ آیا ایسا چاہیے تھی اس کا مطلب، کیونکہ امریکن کہتے ہیں ویسٹرن میڈیا تو ہم کہتے ہیں. اب یہ جو ایف کی گالی ہے یہ ہمارے عام ہے، لٹرلی عام ہے، کیونکہ امریکن کہتے ہیں اس لیے وہ ہے. تو اس کو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غصہ ہوتا ہے اس میں جو فحش کی باتیں کرے، فحش، اور جو البذی یہ گالی گلوچ جو کرے. بس ایک آدھ اور حدیث سنیے. کہتے ہیں کہ یہ روایت ہے صاحب ترمذی شریف کی. ترمذی کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وہ کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق. تقوی اچھے اخلاق یہ جنت میں داخل ہوں گے. اب سنیے آپ، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ، وہ کیا چیز ہے جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. سنیے اب آپ، الفم والفرج، منہ، زبان کی وجہ سے، اور دوسرا کیا ہے؟ شرمگاہ کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے. تو زبان کا خراب استعمال اور شرمگاہ، فرض کہتے ہیں شرمگاہ مطلب زنا، اس کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک جگہ حضور نے فرمایا، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کا سب سے اچھا اخلاق. پھر فرمایا وَخِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. عورتوں میں اماں سے شروع کریے، اماں، بہن، بیٹی اور بیگم، یہ چار کیٹیگریز ہیں. یہ سب نساء ہیں. تو جب ہمارا اخلاق نساء کے ساتھ اچھا ہے، اپنی نساء کے ساتھ، دوسروں کے نساء کے ساتھ چھوڑیے، اپنی نساء کے ساتھ، جب عورتوں کے ساتھ اچھا ہے، آپ کی بیگم جو کہتے ہیں نا، ایک
ایک فرقت کا قربی تھے صاحب، بہت بڑے لکھنے والے، ان کا ایک جملہ بار بار یاد ہے، مولانا علی میاں نے بھی اس کو کئی جگہ کوٹ کیا کہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کمیونسٹ ہو گئے تھے فرقت کا قربی 20s کی بات ہے 30s کی بات، تو کہنے لگے جس بات نے مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اور نبوت پر قائل کیا، بہت سی چیزیں، یہ ایک چیز کہہ لیں گے جو سب سے زیادہ قائل وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات نے کہا کہ نبی پاک سب سے اچھا انسان کوئی نہیں تھا، کیونکہ بیگم اگر شہادت دے کہ آپ اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے، وہی آپ یاد ہے وہ یہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے، وہ بہت ولی تھے، بہت بڑے ولی تھے، تو وہ چھپاتے تھے اپنی بیگم سے، کیونکہ بیگم بہت ہی زبان ہی خراب تھی، جب وہ گھر پہنچتے تھے تو چیختی چلاتی تھی، جو منہ میں آتا تھا وہ بکتی تھی، تو ایک دن ان کے جو مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت یہ آپ ہم سب کے مرشد ہیں، ہم آپ کے سے اتنا سیکھ رہے ہیں، لیکن بڑا خراب لگتا ہے جب آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو بہت ہی خراب طریقے سے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہیں، آپ کہنے بیٹا اسی صبر کی وجہ سے تو ہمارے درجات بلند ہوئے بولے سب وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو یہ ادھر تو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، ہمارے گھر جاؤ تو وہ سلیکشن کو شروع کر دیتی ہے، سخت کہنا شروع کرتے ہیں، بس وہاں پہ صبر کرنا پھر بھی مسکراتے رہنا بیگم کی طرح، پہلے اسی وجہ سے تو درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ صبح کی ہمارے جو پرفیکٹ بات ہے جی ان کو بھی ایک مہینے تک ان کی بیگمات کو وہ تنگ کیا گیا، ایک مہینے تک وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، تحریم کا جو واقعہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، کمال کمپلیٹ بالکل ماڈل ہے کہ بیگم چاہے نبی کی ہوں جی جی عورت ان کے ساتھ صبر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخت وقت دیکھنا پڑا اپنے خیال، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت بھی ہوتی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو تھا حضرت عائشہ کی زانو اس پہ تھا، تو اب یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کرنا انہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن آئے تو ان کی بیگم اچھے موڈ میں تھی، تو کہنے لگی کہ اب لوگ پتہ نہیں آپ کو کیا باہر سمجھتے ہیں، آپ تو کچھ بھی نہیں ہو بھائی، تو انہوں نے کہا ہاں بیگم ہم نے کب کہا ہم کچھ ہے بھائی، ہم تو بالکل کہنے بزرگ تو وہ تھے، کہنے کون، کہنے آئے ہم نے ان کو اڑتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا ارے بیگم وہ ہم ہی تھے، کہنے آئے ہیں آپ تھے، کہنے ہاں ہم ہی اڑ رہے تھے، اللہ نے ہم کو کرامت دی، کہنے تبھی ہم کہیں یہ ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں یہ ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں، تو آپ تھے۔ تو یہ جو حضور فرمایا خیارکم لنسائہم، سب سے اچھے تم میں سے وہ ہے جو سب سے اچھا اخلاق کا ہے، اور اس میں بھی تم میں سے جو اپنے عورت کے ساتھ سب سے اچھا ہے، سمجھا، وہ سب سے اچھا ہے۔ بس آخری یہ سمجھ جائیے صاحب، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقی درجت الصائم القائم، یہ ابو داؤد کی روایت صاحب، اس کو خوب یاد رکھیے، کمال صاحب یہ دیکھیے دین ہے، نبی نے فرمایا کہ ایک مومن اپنے اچھے اخلاق سے جو ہے روزے دار اور رات بھر عبادت کرنے والے کا مقام حاصل کر سکتا ہے، کہ آپ دن میں روزہ رکھے ہوئے رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اس کا کیا مقام ہوگا، اور آپ جا کے سو جائیں، آپ رات کو تہجد نہیں بھی پڑھیں، فجر کے لیے اٹھیں گے رائٹ، اور دن میں روزہ بھی نہ رکھیں، لیکن آپ کو وہی مقام ملے گا صرف حسن خلق کی وجہ سے کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ تو صاحب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا، یہ سن لیے، یہ ناصر کاظمی تھے تو شیعہ، لیکن آپ کے کراچی کے بہترین شاعر تھے صاحب،
ان کے 4-5 اشعار آپ لوگوں کے لیے ہم نے کہا آپ شیئر کرتے ہیں، جو موضوعات ہم لوگوں نے کیے تو اس سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے، مطلب ہے اب دیکھیے شعر سنیے، کیا زمانہ تھا کہ ہم روز ملا کرتے تھے، رات بھر چاند کے ہمراہ پھرا کرتے تھے، پھر کہتے ہیں جہاں تنہائیاں، دیکھیے ناصر بھائی، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، دیکھیے کیسے گھروں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی ہیں، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے۔ اب تنہائیاں بڑی کوٹھیاں بالکل ویران ہیں، تو کہنے لگے جہاں تنہائیاں سر پھوڑ کے سو جاتی تھی، ان مکانوں میں عجب لوگ رہا کرتے تھے، کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور، کر دیا آج زمانے نے انہیں بھی مجبور، کبھی یہ لوگ میرے دکھ کی دوا کرتے تھے۔ حالات اب سنیے آپ کیسے چینج ہوتا ہے، کہتے ہیں دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، وکیل بھائی سنیے، دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کبھی اس شخص کو ہم پیار کیا کرتے تھے، کیسے تھے، دیکھ کر جو ہمیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کبھی اس شخص کو ہم پیار کیا کرتے تھے۔ اب سنیے آپ آخری شعر، کہتے ہیں اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔ اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا شعر ہے جو ہم نے ایسی بات سنی نہیں تھی، دیکھیں آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے، بس ایسا اچھی غزل سامنے سے گزری تو میں نے چلے اللہ السلام کے سلام تبارک ربنا تعالی یا جلال والاکرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے ان کتابوں سے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ذکر و شکر کرنے والا بنا، حقیقی ذکر و شکر کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اخلاق سے مالا مال فرما، اللہ تعالیٰ ہم نے اگر کسی کا دل توڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سچا و پکا مسلمان بنا، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ دین پر اور ایمان پر چلنے والا بنا، اللہ ہم سب کو داعی الی اللہ بنا، اللہ آج یہ جو غیر مسلمین آ رہے ہیں ہماری مسجد میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہم سب کو ان کی صحیح طور پر خدمت کرنے والا بنا، اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والا بنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مسائل کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے۔